میرے بھائی، جناب حسین شہید ہیں، مظلوم ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آل بیت میں سے ہیں، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں بستی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جناب حسین کا قاتل کون ہے؟ مجھے چند ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس موضوع کو آپ نہ چھیڑیں، یہ موضوع بہت خطرناک ہے، لوگ بدزن ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ عقل مند ہیں، دانش مند ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جب گفتگو کی جائے گی تو سمجھ جائیں گے، تو وہ قبول کریں گے، کیونکہ یہ بات میری نہیں ہوگی، قرآن و حدیث کی ہوگی۔ میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ یزید کا لفظ آج کفر کا مترادف بن چکا ہے۔ کسی کو کافر کہنا ہو نعوذ باللہ تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ یزید، اور یزیدیت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس مہینے میں یزید کو خوب برا بھلا کہا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا یہ ہے۔ میرے بھائیو، آپ صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں اور صحابہ کرام کی اولاد کو بھی ماننے والے ہیں، آپ کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے یزید پہ یہ الزام لگائیں کہ جناب حسین کو اس نے شہید کرنے کا حکم دیا تھا، بغیر حوالے کے، بغیر دلیل کے، آپ کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ پہلے ثابت تو کریں کہ یزید نے کہاں یہ حکم دیا تھا۔ جناب حسین سے محبت اپنی جگہ پہ، ان کا احترام اپنی جگہ پہ، وہ نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ فضیلت اپنی جگہ پہ، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یزید نے انہیں شہید کرنے کا حکم دیا تھا؟ میرے بھائی، جناب حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہتے تھے، کوفہ والوں نے خطوط لکھے، لیٹر لکھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں۔ جناب حسین وہاں پہ چلے گئے، کوفہ والوں نے غداری کی، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور کوفہ پہ یزید کا جو گورنر تھا اسے اوپر سے آرڈر یہ ملا تھا کہ جناب حسین جو کوفہ میں آ رہے ہیں ان کی حکومت نہیں بننے دینی، بغاوت نہ ہونے پائے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ جناب حسین کو شہید کر دیا جائے۔ اب میرے بھائی، اس زمانے میں موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، خبر کئی دنوں کے بعد دوسرے شہروں میں پہنچا کرتی تھی۔ تو بہرحال معاملہ ایسے چلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا لشکر پیچھے سے پہنچ گیا جن کی تعداد 4000 تھی، اور ان کا قائد عمر بن سعد بن ابی وقاص تھا۔ اس کو اصل میں ابن زیاد نے تیار کیا تھا رئی کی جانب جہاد کے لیے کہ تم وہاں پہ جہاد کرو۔ اوپر سے یہ معاملہ پیدا ہو گیا تو اس نے کہا پہلے اس معاملے سے نمٹو پھر جہاد کے لیے جانا۔ تو عمر آئے، جناب حسین سے مذاکرات ہوئے۔ جناب حسین صحابی ہیں، آل بیت میں سے ہیں، اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، اور عمر جو ہے سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ معاملہ یہ طے ہوا کہ جناب حسین نے کہا میری 3 تجاویز ہے۔ نمبر 1، مجھے واپس جانے دو مدینہ مکہ۔ نمبر 2، اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے جہاد کے لیے جانے دو جہاں کافروں سے جہاد ہو رہا ہے تاکہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ عمر نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں ابن زیاد کو پیغام بھیجتا ہوں اور آپ یزید کو بھیجیں۔ ابن زیاد تک پیغام پہنچا، ابن زیاد بہت خوش ہوا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا بادشاہ کے قریب رہنے والے درباری، یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایسا درباری ایک موجود تھا جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، شمر بھی کہتے ہیں، شمر بھی کہتے ہیں اسے۔ تو شمر نے کہا نہیں ابن زیاد، حسین کو آپ تب معاف کریں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر وہ آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بڑا خوش ہوا۔ جناب حسین تک بات پہنچی، انہوں نے کہا ابن زیاد کے حوالے اپنے آپ کو کبھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ ابن زیاد نے شمر سے کہا کہ عمر کو قیادت سے ہٹا دو، قیادت تم خود سنبھالو اور معاملے کو ختم کرو۔ اب شمر کے لوگ لڑنے کے لیے آئے، اور اس سے بھی پہلے زور اثر کی نماز کا وقت تھا۔ یہ بات سننے والی ہے جو کہتے ہیں کہ پانی بند کر دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، جناب حسین کے اوپر ظلم ہوا، وہ مظلومانہ شہید ہوئے، ان کا بہت مقام و مرتبہ ہے، آل بیت میں سے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں بستی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن معاملہ اتنا بیان کیا جائے جتنا ہے۔ صورتحال یہ یہاں تک تھی کہ زور اثر کی نماز کا وقت ہوا، جناب حسین نماز پڑھنے لگے، وہ لوگ بھی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ جناب حسین نے کہا تم اپنے امام کی قیادت میں پڑھو، انہوں نے کہا نہیں نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ اس کے بعد رات کو لڑنے کے لیے آنے لگے، جناب حسین نے اپنا آدمی بھیجا، ان سے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے، میں رات کو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ پوری رات جناب حسین عبادت کرتے رہے۔ اگلے دن وہ جو کہتے ہیں نا 40 دن یہ ہوا وہ ہوا، مرچ مسالہ نہ لگایا جائے، تو اگلے دن لڑائی ہوئی۔ جناب حسین کے ساتھ جو آدمی تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 72، اور وہاں پہ کتنے ہیں؟ 5000۔ کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جناب حسین نے لیٹر نکالے، کوفہ والو تم نے مجھے لیٹر لکھے تھے، تمہیں کہا تھا موت کی بیعت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صرف 30 ایسے آدمی تھے جو شمر کے لشکر کو چھوڑ کے جناب حسین کے ساتھ آ ملے، ان میں سے ایک وہ تھا حر بن یزید تمیمی۔ تو اب جناب حسین کے قافلے کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 100 کے قریب۔
لڑائی شروع ہوئی، مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا، جناب حسین کے آدمی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ آخر وہ وقت آیا کہ جناب حسین باقی رہ گئے اور ان کا وہ بیٹا باقی رہ گیا جنہیں زین العابدین کہتے ہیں، جو بیمار تھے۔ بیمار کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، اگر انہوں نے بچوں کا پانی بند کرنا ہوتا تو اس بیمار کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیتے، لیکن نہیں، اس کو کچھ نہیں کہا۔ اور جناب حسین جب تنہا رہ گئے، کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی جناب حسین کو ہاتھ لگانے کی، تو شمر نے اپنے لشکر والوں کو ڈانٹا کہ آگے بڑھو، معاملہ ختم کرو۔ تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شمر وہ بدبخت تھا جس نے تلوار چلائی، کچھ کہتے ہیں سنان بن انس النخعی تھا جس نے تلوار چلائی۔ بہرحال جناب حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔